تو اس میں سب سے بڑی تیاری تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک حدیث ہے جس میں نبی کو ارشاد فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. اس حدیث کو مشکات میں بھی ہے, بیگی میں یہ حدیث ہے جس میں مفہوم حدیث کا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے, بتایا واضح طور پر اشارہ بھی دیا کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا امت بنائے گا تو فساد امت ہوگی. اس میں فساد کیا ہے؟ رائٹ, گڑبڑ, مار دھاڑ, بے ربط, کچھ پتہ نہیں, اس کو فساد کہتے ہیں. لوٹ مار مر جائے, پتہ کچھ نہ ہو, انتشار ہو جائے, کوئی ڈسپلن نہ ہو, کوئی مذہب کا نہ پتہ ہو, کون سا رائٹ ہے, کون سا لیفٹ ہے, کون سا سیدھا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر بیٹھنا ہے, کدھر اٹھنا ہے, کیا عمل کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کون سا فرقہ اچھا ہے, کون سا غلط ہے, کس مسجد میں جائیں, اس مسجد میں جائیں, اس مسجد میں جائیں, رنگ رنگ کا اس کو فساد امت کا ہے. اللہ کے نبی نے بہت بڑا فساد ہو گیا. اس سے بڑا فساد کیا ہوا کہ سلیکشن دینی آدمی کے پاس نہیں رہتی. وہ شوڈ گو, پتہ نہیں چلے گا اس کو. ہر آدمی کہے گا میں صحیح ہوں, ہر آدمی دعویٰ کرے گا میں صحیح ہوں. تو میرے بھائی یہ جو اللہ نبی کی 1400 سال پہلے بات کی تھی, اگر حقیقت نظر سے ہم دیکھیں with the right view, if we observe the things, میرا خیال اس زمانے میں پہنچ چکے ہیں. جس طرح رائٹ ٹائم ہے, جس حالات جو ہیں اس وقت آپ دیکھیں امت کے, پورے عالم اسلام پہ اپنا نظر ڈالیں تو آپ کو اس فسادی فضا نظر آتا ہے. فسادی فضا نظر آئے گی, ہر چیز نام کی آپ کو نظر آئے گی, حقیقت نظر کہیں نہیں آئے گی. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فساد امت ہوگا. یہ ایسے موقع پر اللہ ہمیں رمضان عطا فرما رہے ہیں, تو ہمیں تیاری کیا کرنی ہو خود سوچ لیں کہ کس احتیاط سے ہم نے رمضان گزارنا ہو. فساد ہوگا امت کے اندر, بے حیائی, رادھینیت, بد اخلاقی اور دکھاوے کی عبادات, اور وہ بھی اپنی مرضی کی عبادات ہوں گی ساری. کوئی سلیکشن عبادت بھی انسان کے پاس نہیں ہوگا. گھوما ہوگا, اس کہتے ہیں انسان گھوم جاتا ہے. تو ریزن کیا ہے وہ اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا. کیسے بچے آدمی سے, یہ کیوں فساد پیدا ہوگا امت کے اندر, کیا وجہ ہوگی امت اس حال میں پہنچ جائے گی. فساد ایسا نہیں ہوگا امت میں کہ غریب ہو جائیں گی, کھانے کو نہیں ملے گا, ان کے پاس روٹی نہیں ہوں گی, یا ان کے سٹیٹس نہیں ہوں گے, ان کے پاس مال نہیں ہوگا, ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں نہیں ہوں گی. وہ تو بہت امیر ہوں گی. جو صحابہ سن رہے تھے یہ حدیث, ان کی زندگی کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں, جو سن رہے تھے بیٹھ کے, وہ تو بیچارے ایک کھجور پہ 3 آدمی گزارا کرتا تھا. نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک کی چادر میں لپٹ کے انسان نماز پڑھتے تھے. تو اگر اس حالت کو دیکھا جائے فساد کو, تو دولت کے مقابلے میں پھر تو وہ فساد نظر آتا ہے. نہیں, فساد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی امیر ہو, بہت اونچا ہو جائے گا. یہی سب سے بڑا فساد ہوگا. فساد تو اسی چیز کا نام ہے. ہمارے ان چیزوں کا تعلق نہیں بھائی, ہمارے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. فساد تو اس کو کہیں گے ہم کہ جب ہمارے دین کے اندر فساد آ جائے, جب دین بگڑ جائے ہمارا. یہ مال دولت تو بہت ہوگی, اللہ کے فرماتے ہیں اس میں تو کوئی کمی ہوگی نہیں انسان کی. بس اسی چیزوں میں انسان کے پاس ایک ایک گھر کے آگے 5 3 گاڑی کھڑی ہوں گی, 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, نیم پلیٹس لگی ہوں گی, دولت میں بار ہوں گے انسان کے پاس. تو بھوک ننگ کا فساد نہیں ہوگا. فساد جو ہوگا وہ کیا ہوگا, دین بگڑ جائے گا. جو اصل چیز ہے, جو نبی پاک میں دین لے کر آئے تھے وہ بگڑ چکا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا فساد. وہ کیا فساد ہوگا, دین کیوں بگڑے گا ہمارا,
اس کا ایک ہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اس لیے یہ وارننگ ہے ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی باتیں ہم کریا کریں، سوچا کریں اس بات پر، اور یہ نئی جنریشن تک پہنچائیں باتیں، بچائیں قوم کو. اس دور کے اندر جو یہ کام کرے گا تبلیغ کا، دین کا الحمدللہ، اور صحیح طریقے سے بعمل ہو کر اس بات پہ عمل کرے گا، وہ اصل میں نبیوں والا کام کرے گا. اس کے ثواب کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک فکر پیدا کریں اس قوم کے اندر، وہ کرنی چاہیے ہمیں. کہاں سے شروع ہوگی؟ گھر سے. جو اللہ ہمیں بچے دے رہا ہے، جنریشن دے رہا ہے، وہاں سے ہی فکر پیدا انسان کرتا ہے. کل پوچھا جائے گا ہمارے سے، نا بھی تو ہوتے ہی نہیں مسلمان. جب ہمیں ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ فساد کا زمانہ ہوگا، اس کی نشانی بتا دی، اور نشانی پوری اتر رہی ہے. آج کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا میں غلط ہوں، تسلیم نہیں کرے. حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے اس کو، قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ غلط ہے. کہتا نہیں، میں غلط ہوں نہیں. یہ سب کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی کر رہا تھا، میں بھی کر رہا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ یہ سب فساد ہو. وہ کیوں ہوگا فساد؟ جڑ کیا اس فساد کی؟ امت یہاں تک کیوں پہنچے گی؟ اللہ کے نبی نے اس کا اشارہ فرمایا ہے. اس کی وجہ ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے. That's the main reason. یہاں تک جو امت پہنچے گی فساد برپا ہو جائے گا. اس کا واحد وجہ یہ ہوگی کہ امت نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکا ہوا ہے، اعراض کر لیا، لاپرواہی اختیار کی ہوگی. لاپرواہی نہیں بلکہ مذاق اڑایا جائے گا، طنز کی جائے گی، بیوقوف سمجھا جائے گا، جاہل سمجھا جائے گا، اجڑ سمجھا جائے گا، معاشرے کا سب سے بدترین آدمی سمجھایا جائے گا اس کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے گا. وہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت اونچا پیش کریں گے. ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. سارا دین جو ہے جس چیز پہ لپٹا ہوا ہے دین، وہ تو نبی پاک کے طریقے پر ہے، آپ کی سنت پر ہے. سنت مین طریقہ، وے آف لائف. سنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کا نام سنت نہیں ہے، سنت وے آف لائف ہے. تو یہ تحقیر سنت ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ نبی پاکوں کے سنت کی جس نے تحقیر کو، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. آپ سے اس کی سنت کی اتنا ویلیو ہے، اگر کوئی تحقیر کرے ہوگا اس کا جان بوجھ کے، پتہ ہے تو فارغ ہو گیا، بیکار اس کا. اس حالت میں نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، پردے کرے، جو چاہے کرتا پھرے. دین کا منحصر ایک ہی چیز پر اللہ پاک نے رکھا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. میرے بھائیوں، تھوڑی سے نکلیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ آپ کو سامنے حدیث پڑھی ہے. اس پہ ایک حدیث تھوڑی ہے، پورا قرآن اور ساری حدیثیں سے بھی اسی کے گھومتی ہیں کہ نبی پاک کی تباہ کرو، نبی پاک کی تباہ کرو. آپ کی شکل بناؤ، آپ کی صورت بناؤ، آپ کا لباس بناؤ، اندر ہی وہی ہو، باہر بھی وہی ہو، معاملہ بھی ہو، معاشرت ہو، کھانا پینا، جو بھی کچھ ہے، کسی چیز میں بھی آپ جو مومن ہے کام کرنا چاہتا ہے، اس کو تو بنا بنائی چیز ملتی ہے. گھر میں لڑائی ہوگی، چلو بیوی سے لڑائی کیسے سلو ہوگی، آپ کو شریعت مل جائے گی. کیسے صلح کریں؟ ایسے. بچوں کی پرورش کریں ایسے. جی کیسے سوئیں؟ ایسے. کھائیں کیسے؟ ایسے. پانی کیسے پئیں؟ ایسے. جوتا کیسے اتاریں؟ ایسے. ٹوائلٹ کیسے جائیں؟ ایسے. پیشاب کیسے کریں؟ ایسے. یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو. ان تمام چیزوں کے بعد ہم جا کے دوسروں میں گھسیں اور اس کو چھوڑ گئے نا جی یہ اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پسند کرے گا کہ ایسی قوم پہ رحمتیں ہوں گی؟ پھر فساد کیا ہے اس کو؟ یہ فساد ہے امت میں ہے. اس کا علاج واحد کیا ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے اس کا. واحد علاج یہ ہے پوری امت کا اس وقت اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے رمضانوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں آپ.
داڑیاں پوری رکھ لو، آج سے توبہ کرو، سچی توبہ کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد نبی پاک کی کسی سنت کو نہیں چھوڑوں گا میں، بلکہ ہر سنت کو اپناؤں گا، آپ کی جو بھی طریقہ ہوگا I will do that. اگر اس میں شرمایا، لوگوں سے ڈرا، گھبرایا، تو وہ تو ایمان نہیں اس کے پاس، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے، مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے قبر کی تیاری جو کرنی ہے، آخرت کی تیاری جو کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کا مطلب تو سر ایک ہی ہے، فالو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور لگا لیں آپ، یہ ثواب ہے ہی کہیں نہیں۔ کیا ثواب ہے؟ من حیات احیا سنت اندہ فساد امتی، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں رمضان کے ہم آج توبہ کریں سچی، تو کیا انعام مل رہا ہے؟ کسی عمل پہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن سنت پہ ایک دم آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ انعام فوراً ملے گا۔ من احیا سنت اندہ فساد امتی، جب یہ حالت ہو اس وقت کوئی شخص اٹھ کے کہا جی میں امامہ پہنوں گا، میں آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، آج کے بعد میرا لباس جو ہوگا کم از کم جب میں عبادات میں آؤں گا، اللہ کے حضور پیش ہوں گا، تو میرے لباس سنت کا ہوگا، غیروں کا لباس میرے جسم پر نہیں ہوگا۔ ہاں کام شام میں نکلا، ادھر نکلا تو خیر ہے، لیکن جب اللہ کی عبادت میں کم سے کم آئے گا، ہونا تو اس وقت بھی چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، اس میں تو دو بنی نہیں ہے، 24 غلام مصطفیٰ بن کے رہے، چلتے پھرتے سلام کریں اس انسان پر۔ لیکن کم از کم جب عبادت کے لیے آ رہا ہے، جمعے پہ آ رہا ہے، عشاء پہ آ رہا ہے، مغرب پہ آ رہا ہے، اس وقت تو کچھ حیا کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کو سجدہ کر رہا ہوں، کس کی نقل میں جا رہا ہوں، نہیں سمجھے بات؟ تو اتنا تو آدمی ہے اگر اس وقت تو سوچے بھائی میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، کس کو چیلنج کر رہا ہوں، قرآن کو چیلنج کر رہا ہوں، میں احادیث کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ میں کیسے کر سکتا؟ تو ایسے حالات کے اندر اتنا بڑا ثواب انسان دے رہا ہے کہ بھئی چلو آج سے میں امامہ پہنتا ہوں، یا میں نماز جاؤں گا تو امامہ پہن کے جاؤں گا۔ شرم کس چیز کی مجھے بتائیں؟ وہ چیز جو شرم والی اس کرتے میں شرم نہیں آ رہی۔ عورت کو لباس اتار کے باہر جانے میں شرم نہیں آئے گی، لباس پہننے میں شرم آ رہی ہے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں۔ اس کو کون ہے یہ یہاں سے بھاؤں بھی کھول دے، یہ پاؤں بھی کھول دے، یہ ٹانگ بھی اوپر چڑھا لے اپنے ٹراؤزروں کو، اور ویسے باہر جائے گی، اس کو نا پردہ کر لے، تو استغفر اللہ، میرا مذاق اڑانا ہے میں پردہ کر لوں۔ دیکھیں زمانہ الٹا آ گیا، یہ ہے سزا اللہ تعالیٰ کی کہ ننگے ہونے میں آدمی فخر محسوس کر رہے آدمی عورت، اور پردہ کرنے میں کہتی ہے ہو یہ کیا کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑ جائے گا زمانے کے اندر، تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ہے یہ ایسے نہیں مول؟ اس سے بڑا فساد کیا ہو؟ کسی بچے کو آپ روکنے کی کیا تم لباس پہنا ہے، بے حیائی کے لباس کمپلیٹ، بال کھلے ہوئے، جسم صاف، باہیں کھلی ہوئی، بازو کھلے ہوئے، ٹانگیں کھلی ہوئی، بہت تنگ ایسا لباس، لوگ دیکھیں بالکل ننگا سمجھو، عادت سے زیادہ ننگا، کہتے ہیں بالکل فرسٹ کلاس، کوئی کہتے ہیں بالکل۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ یہ تو تم ننگے جا رہے ہو، پردہ کر لو، اپنے آپ ڈھانپو، استغفر اللہ، یہ کیا آپ نے کہہ دیا، ہم ڈھانپیں؟ اور مسلمان ماشاء اللہ، اس سے بڑا فساد ہوگا میرے بھائیوں کو؟ سوچیں کیا کہہ دیا نا کسی گھر میں، وہ ننگا ہونا ان کے لیے بالکل آسان ہے، اس میں شرم نہیں آتی، ننگی ہونے میں شرم نہیں آ رہی، لیکن حیا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو جس وقت نبی پاک سے ہم سنت پہ عمل کریں گے، امامہ پہنیں گے الحمدللہ جمعے پہ، اور وہاں لکھا ہے فضائل میں آئیں گے 17 جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ مسند حدیث نکالیں یہ نکالیں، لیکن آئی ہے حدیث کے اندر، یہ فضائل میں ہے، جو آپ امامہ پہنیں گے تو 70 گنا ثواب ملتا ہے عبادت کے اندر۔ میں نے عشاء پڑھی، جس کا امامہ نہیں تھا اس کو کتنی ملا؟ ایک جمعہ ایک عشاء کا ثواب، اور جس نے امامہ پہن کے پڑھا کتنا ملا؟ 70 کا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ختم کر کے نبی کی نقل میں نماز پڑھی۔
یہ کم ہے نبی کی نقل کرنا. اللہ کیوں بتاتے کہ جب کوئی میری نقل کرے گا اس زمانے کے اندر، جب کوئی میری نقل کرے گا تو وہ ثواب دوں گا جو آپ کو کسی عبادت میں نہیں مل سکے گا. من آئے سنت اندامات اجرم ماتو شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہوں. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. یو ہیو ٹو سے دس. ہمیں نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ایک روایتی آدمی ہیں، ہم دنیا کی خاطر چل رہے ہیں. ہمارے نزدیک نماز بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے نزدیک نبی کی سنت بہت عظیم چیز ہے. اب کس کی مانے؟ اپنی نفس کی مانے، دنیا کی مانے؟ پتہ ہے بس کیوں نہیں پڑھے ماما؟ نہیں ضروری نہیں. یہ ایک اور توبہ. اللہ تو اپنے نبی کی سنت کو کہہ رہا ہے کہ میں اسی کے عمل کر کے تمہاری عبادت کروں. ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. پتہ ہے اس سے کوئی بڑی ضروری چیز ہوگی جو اتنا ثواب آپ کو دے رہی ہے کہ اور ایک شہید کے بارے میں اللہ پاک کے بارے بل احیاء کے، وہ تو زندہ ہے، تم جانتے ہیں اس کی زندگی وہ کیا زندگی ہے. اور یہاں آپ کو ایک امام پہ کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 100 شہیدوں. داڑھی کو نبی کے مطابق رکھنے پر پورا کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 100 شہیدوں. جوتا نبی کے طریقے پر پہننے کا 100 شہیدوں کا. آپ کی طرح سونے پر 100 شہیدوں کا. اور اس زمانے کے لیے رکھا ہے. صحابہ موجود تھے. یہ وہ کون سی قوم ہوگی جس کو 100 شہیدوں کو ثواب مل جائے گا؟ تو کہیں وہ قوم ہوگی جو میری سنت عملی کرے گی. ایسی قوم بھی کوئی پیدا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہے گی اور آپ کی سنتوں میں عمل نہ کرے؟ تبھی تو یہ ثواب ہے. کوئی نہیں ملے گا. آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں. آپ رمضان کے دنوں میں بھری ہوگی، آپ کو خانہ کعبہ بھرا ہوگا، مسجد بھی بھری ہوگی، بھرے ہوں گے سارے، جگہ نہیں ملے گی آپ کو اعتکاف کے اندر. لیکن وہ نبی کی سنت کرنے والا آدمی بہت کم نظر آئے گا. احساس ہی نہیں. شیطان نے احساس ہی مٹا دیا. تو اس کو کہتے ہیں فساد امت. اس میں آپ کھڑے ہو جائیں الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تیاری رمضان کی. آنے والا ایک رمضان بھی ضائع نہ کریں اس چیز میں کہ بغیر نبی پاک کے طریقے پہ عمل کیے ہمیں رمضان مل جائے گا. داڑھی آپ کاٹیں گے اور روزہ رکھیں گے، لانتے ہی پڑیں گے اور کچھ نہیں. بھوک ننگی ہوگی. یہ تیاری کریں. بے پردہ پھرے گی عورت، باہر نکلے گی اور روزہ رکھائے گی، شام کو آگے لانتے ہی پڑتے رہیں گے ساری دن. اس کو کچھ نہیں رکھا بیچ میں، کسی عبادت کا بیچ میں دخل ہی نہیں آیا. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ڈائریکٹ محبت مل رہی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی. تو لاکھوں جان قربان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت مل جائے. وہ کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ مدینے کو جا رہے ہیں، نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، محبت کی جائے، فاں کی محبت. وہ ادھر دیکھو، من احب سنتی احبنی. جو میری محبت، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. وہ ہے کہ کسی کو دیکھا نا عاشق رسول تو کوئی عمل نہ دیکھیں، اس کا ایک عمل دیکھیں کہ سنت پہ عمل کتنا ہے اس کا. تب مہر لگا دیں اس کو، یہ عاشق رسول ہے. اور فساد کے زمانے میں وہاں کسی جلوس جلاس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس انسان کو دیکھیں الحمدللہ نبی پاک سنت پہ قائم ہے. فساد کے زمانے میں کہیں اس کو وہ روک نہیں سکتا اس اپنی سنت کو. کسی جگہ بھی، جہاں بھی ہے، جس مقام پہ بھی ہے، سنت کو نہیں چھوڑا. نہیں بس شکل بھی ویسی بنائیے، طرز بھی بنائیے، سب کچھ وہی ہے. تو حدیث کہہ رہی ہے ٹھپا لگا دو گے یہ عاشق رسول ہے. یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ نبی اس سے محبت کرتا ہے. اس کی عبادات بھی بڑی بلند ہوں گی، اس کے معاشرات بھی بڑے بلند ہوں گے. اس شخص کی اللہ کے نبی محبت کر رہا ہے. ایسے بچوں کی تربیت کریں بھائی. آگے دیکھ، من احب سنت احب، جو میری سنت میں کرتا ہے وہ تو مجھ سے محبت کر رہا ہے.
کہتے من احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے آدمی تو میں اس کو بتاتا ہوں، میں ثواب اس کو کیا دوں. عبادتیں ختم کر دی نبی. ثواب کیا لکھا؟ کانا مایا فی الجنہ. سبحان اللہ. اس سے بڑا ثواب ہے؟ سب شہیدوں کو پیچھے کر دی. کتنا بڑا ثواب دیا. کانا ما فی الجنہ، وعدہ کر لیا کہ ایسے شخص میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا. مایا ساتھ. سودا کم ہے یہ کہ تھوڑی سی داڑھی آپ بڑھا دیں، تھوڑی سی امامیں پہن لیں، تھوڑا سا لباس پہن لیں، غیروں کے لباس کو خدا حافظ کر دیں. اللہ کی نبی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. عورتیں اپنے لباسوں کو بدل دیں، بے حیائی سے حیا میں آ جائیں. رمضان سے پہلے تیاری کریں. کتنا بڑا انعام ہے، آپ خود سوچیں. کیسی زندگی انسان کی بن جاتی ہے نبی سنتے عمل کرنے سے. کتنا بڑا. 100 شہید چھوٹے نظر آنے لگے مجھے. من احب سنت احبنی، من احبنی.